بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم بیان کر رہے ہیں واقعہ کربلا کا پس منظر اور حقائق، مرحلہ وار 32 عنوانات میں پیش کریں گے۔ 10 محرم الحرام کو اس قرۂ ارض پر جگر گوشہ رسول، نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت کی شہادت کا انتہائی دردناک واقعہ پیش آیا۔ واقعہ کربلا اور اس سے متعلق وہ باتیں جو صحیح سند سے مروی ہیں اور اس سلسلے میں اہل سنت والجماعت کے جو عقائد و نظریات ہیں وہ ہمارے سامنے ہونے چاہیے۔ عام طور پر ہمارے ہاں اہل سنت والجماعت اس واقعے کو بہت کم بیان کرتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت سے میری مراد مکتبہ فکر دیوبند اور مکتبہ فکر بریلوی اور مکتبہ فکر اہل حدیث شامل ہیں، کیونکہ یہ تمام کے تمام اہل سنت میں شمار ہوتے ہیں۔ ہم اس ویڈیو میں اس طویل واقعے کو اختصار کی خاطر 32 مختلف عنوانات اور 4 حصوں میں پیش کر رہے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے حصہ دوم کی، صلح حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور یزید کی ولی عہدی، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی عظیم قربانی، صلح کی حقیقت اور یزید کی ولی عہدی کا مسئلہ۔ عنوان نمبر 9 سے لے کر عنوان نمبر 20 تک خلاصہ۔ اس میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت، ان کی بصیرت انگیز صلح، امیر معاویہ کا دور اور پھر یزید کی ولی عہدی پر صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے تحفظات کا ذکر ہوگا۔ تو عنوان نمبر 9، رومیوں کا ارادہ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط۔ جب رومیوں نے مسلمانوں کے آپسی اختلاف کو فائدہ اٹھانا چاہا تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں سخت خط لکھا کہ اگر تم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو میں ان کا پہلا سپاہی بن کر تمہارے خلاف لڑوں گا۔ عنوان نمبر 10، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعائیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت شورش کا دور تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر دعا فرماتے تھے، اے اللہ میں ان لوگوں سے اکتا گیا ہوں، مجھے ان سے دور کر کے راحت دے۔ عنوان نمبر 11، عرب کے 3 بڑے مدبر سیاستدان۔ عرب کی سیاست اس وقت 3 بڑوں کی گرد تھی، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عنوان نمبر 12، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ بھی عجیب ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر ابن ملجم کی طرف اشارہ کر کے فرماتے تھے کہ مجھے اس سے خون کی بو آتی ہے۔ شہادت کے بعد خطرات کے پیش نظر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ خفیہ طور پر پڑھایا اور دفنایا گیا۔ عنوان نمبر 13، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کی تھی کہ میرے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کر لینا، وہ تم سے زیادہ اہل سیاسی امور میں ہوں گے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پیشن گوئی کے مطابق تھا کہ میرا یہ بیٹا 2 بڑی جماعتوں میں صلح کرائے گا۔ عنوان نمبر 14، خلافت کا اصل دشمن اور منصوبہ۔ عبداللہ بن سبا منافق یہودی نے 3 لوگوں کو تیار کیا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا جائے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچ گئے، لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ عنوان نمبر 15، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کے لیے شرط رکھی کہ امن ہو یا جنگ تم میری رائے کے مخالفت نہیں کرو گے۔ اصل میں وہ صلح کی راہ ہموار کر رہے تھے۔ عنوان نمبر 16، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح۔ 40,000 کا لشکر لے کر جب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے تو مدائن کے مقام پر ملاقات ہوئی۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سادہ کاغذ پر دستخط کر کے بھیجے کہ آپ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جو شرائط لکھے مجھے منظور ہے۔ یوں مسلمانوں میں صلح ہو گئی۔ عنوان نمبر 17، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ 6 ماہ اور اسے خلافت راشدہ کا حصہ شمار کیا جاتا ہے۔ عنوان نمبر 18، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف پروپیگنڈا۔ منافقین صلح سے پریشان تھے کیونکہ ان کا فتنہ ختم ہو رہا تھا۔ انہوں نے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف باتیں شروع کی۔ 41 ہجری سے 61 ہجری تک امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ رہے اور اہل بیت کا احترام کرتے رہے۔ عنوان نمبر 19، ولی عہدی کا مشورہ۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ خون ریزی سے بچنے کے لیے کسی کو ولی عہد مقرر کر دیں۔ عنوان نمبر 20، یزید کی ولی عہدی پر اعتراض۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت نہیں کی کیونکہ وہ خلافت کا اہل نہیں تھا اور یہ موروثی نظام اسلام کی شورائی نظام کے خلاف تھا۔ بقیہ عنوان انشاءاللہ اگلی قسط میں پیش کیے جائیں گے۔ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔